کوئی ماں ایسی نہیں جن کو تکلیف نہیں. میرے ہاتھوں پہ ایک لاش تھی، ایک طرف میرے بچے کی لاش تھی، دوسری طرف میری بچیاں تھی. مجھے سب سے میری لاش میرا بیٹا نظر آتا تھا. میری بات شات ہونے لگ گئی، فون پہ بات ہوتی. چھوٹی کے ساتھ تو ابھی تک بھی نہیں میری بات ہوئی، وہ پتہ نہیں کیسی ہے. نہیں، وہ بات کیوں نہیں کرواتے؟ اگر آپ ان کو کہتی ہیں بات کرنے کے لیے، 3 سال ہو گئے. یعنی کہ انکل میرے ساتھ نہ رات کو نہ آ کے لیٹ جاتا ہے. میں نے کہا تم کہاں لیٹتی ہو؟ کہتی مجھے زمین پہ سلاتے ہیں. اور میں نے کہا سردی نہیں لگتی؟ کہتی سردی لگتی ہے. اب پھر آپ کی تو مجبوری ہے نا، آپ کو بھی تو پیسے چاہیے نا. پھر آپ کو ہم پیسے نہیں دیں گے، اب کہاں جائیں گے؟ اوکے کیوں ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عزیز چودھری. آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل میڈیا نیٹ ورک. مجبوری، وہ کہتے ہیں نا مجبوری کا نام شکریہ. مجبوری اور غربت کیا کیا کروا سکتی ہے. ہم پہلے سنتے آئے ہیں کہ لوگ غربت میں آ کے، مجبوری میں آ کے ایسے ایسے قدم اٹھا جاتے ہیں جو کبھی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. ایسی ایک متاثرہ لڑکی ہمارے ساتھ موجود ہے جو پریشانی کے عالم میں نہ چاہتے ہوئے ان کو میڈیا پہ آنا پڑا. اب وہ میڈیا پہ کس وجہ سے آئے ہیں اور ان کے کیا کیا مسائل ہیں، کیا ان کی مجبوریاں ہیں، یہ سب انہی کی زبانی جانیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نام بتائیے گا. خالدہ بی بی. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں، آپ میڈیا پہ آئی ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ مجبور ہو کے آئی ہوں، دل نہیں کر رہا تھا آنے کو. غربت سے، حالات سے تنگ ہو کے آئی ہوں کہ اتنا کہ سوچ سے بھی آگے ہے. کیا آپ کے حالات ہیں وہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں بتائیے گا. حالات یہ ہیں کہ میرا بیٹا جل گیا تھا دودھ میں، تو میں نے اپنی بیٹیاں کام پہ چھوڑی تھی. ایک میری بیٹی تھی 5 سال کی، ایک 9 سال کی. اتنی چھوٹی بچیاں کہ 5 سال کی بچی، ناظرین مجھے لگتا ہے کہ اس کو اتنا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. معصوم، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں ان ماؤں پہ کہ وہ ان کو کام پہ چھوڑتی ہیں. آپ کے دل کو کچھ نہیں ہوتا کہ آپ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو آپ نے کام پہ چھوڑا ہے؟ ہوتا ہے دل کو کچھ. میں بھی ماں. آپ کے ہسبینڈ ہیں؟ نہیں، میں بھی ماں ہوں. دل کرتا ہے، میرا بھی تکلیف میں ہوتا ہے. ایک رات 1 گھنٹہ بچے نہ نظر آئے تو دل کو تکلیف ہوتی. میرے بچے کہاں گئے؟ کوئی ماں ایسی نہیں جن کو تکلیف نہیں. میرے ہاتھوں پہ ایک لاش تھی، ایک طرف میرے بچے کی لاش تھی، دوسری طرف میری بچیاں تھی. مجھے سب سے میری لاش میرا بیٹا نظر آتا تھا. میں نے اس کی جان بچانی تھی. میں نے اس لیے اپنی بیٹیوں کو کام پہ چھوڑا تھا. 50,000 40 ایڈوانس لے کے کہ میرے بچے کی جان بچ جائے. میرا بچہ دودھ میں جلا ہوا تھا، اس لیے میں نے اپنے بچے کی جان بچانے کی خاطر چھوڑا تھا. ورنہ میں پہلے خود ہی ان کو پال رہی تھی، پڑھا رہی تھی. آپ خود کیا کرتی تھی؟ محنت کرتی تھی، لوگوں کے گھروں میں کام، سکول وغیرہ میں. آپ کا ہسبینڈ کیا فوت ہو گئے ہیں یا کیا معاملات ہوئے؟ طلاق دے دی ہوئی ہے. کتنی دیر پہلے طلاق ہوئی ہے؟ یہ میرا بیٹا تب تھا 6 مہینے کا، سال کا تھا جب طلاق دی. آپ کے ٹوٹل بچے کتنے ہیں؟ 4، 2 بیٹیاں 2 بیٹے. اچھا. تو اس وجہ سے میں نے چھوڑا تھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ آگے میرے ساتھ میرے حالات یا میرے ایسے میرے ساتھ ہونا ہے. میں نے بچیاں کام پہ چھوڑی ہوئی ہیں. میں نے کبھی بس فون پہ رابطہ ہوتا تھا. چھوٹی بیٹی کو تو ابھی تک میں نے دیکھا بھی نہیں میری بیٹی کیسی ہے. جن کے ہاں آپ نے بچیوں کو چھوڑا ہے، کیا آپ ان کو جانتی تھی پہلے؟ نہیں، ان کی سانس کو جانتی ہوں، وہ حافظ آباد میں رہتی ہے. خالدہ بی بی ہے اس کا نام، اس کو جانتی تھی. اچھا، تو انہوں نے اپنے یعنی کہ داماد اپنی بیٹی کے گھر بچوں کو رکھا ہے؟ ہاں جی، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو 50-40 ہزار روپیہ دے دیں گے ایڈوانس، تو آپ بچیاں کام پہ چھوڑ دیں. تو ایک 69 عورت ہے، یعنی کہ میری بیٹی کی پھوپھو، ان کو ضرور سیلری آپ کو منتھلی دیتے تھے؟ ہاں جی، ایڈوانس ہی میں لے لیتی تھی، مہینے کا 2 کا 3 کا. آپ حساب رکھتی تھی کہ ان کے پاس میں نے اتنے پیسے لیے ہیں؟ حساب رکھتی تھی، حساب تھا میرے پاس. جیسے اکاؤنٹ پہ آتے تھے نا میں پیسے، میرے پاس اسکرین شاٹ ہوتے تھے، سارا کچھ تھا. لیکن وہ بھی مجھے اکاؤنٹ کے ذریعے دیتے رہے. انہوں نے فرسٹ ٹائم جب آپ نے بچیاں چھوڑی ہیں ان کے ہاں، اس کی کتنی دیر بعد آپ کا رابطہ ہوا بچیوں سے؟
2 महीने के बाद 2 महीने आप एक माँ हो के, और फिर इतनी छोटी बच्चियां कि जो अभी, ऐसे बच्चे तो माँ की गोद में खेलने वाले होते हैं अभी, तो 2 महीने आपने राब्ता ही नहीं किया बच्चों से? उनका राब्ता नंबर नहीं था, उनकी सांस का था, जिनके पास मैंने बच्चियाँ छोड़ी थी ना उनसे राब्ता होता था। वो कहते हैं नंबर देते हैं। पहले तो उनका नंबर जाकर फैसलाबाद से जाके आबसाबाद से लिया, उनका नंबर लेकर राब्ता किया। मेरी बात शात होने लग गई, फ़ोन पे ही बात होती। छोटी के साथ तो अभी तक भी नहीं मेरी बात हुई, वो पता नहीं कैसी है। नहीं, वो बात क्यों नहीं करवाते? अगर आप उनको कहती हैं बात करने के लिए, 3 साल हो गए हैं इस बात को जो आप बता रही हैं, कितनी देर हो गई है? 3 तब उम्र कितनी थी बच्ची की? 6वें साल में लगी हुई थी, 5 साल यानी कि 6वें में। नहीं, छोटी बच्ची की उम्र तब कितनी थी? तब थी 5वां एंड होने वाला था, 6वें 5 में साल, लगी। ठीक है, 5 साल। और बड़ी की कितनी थी? 9 साल, अब वो 12 साल की है। यानी कि 3 साल हो गए हैं आपको वहां पे बच्चियां छोड़े हुए। हाँ जी। तो छोटी बच्ची जो है उससे आपकी बात नहीं हुई, आपने बारहा कोशिश नहीं की बात करने की? क्या कहते क्या आगे से? मैं बहुत ज्यादा कोशिश करती हूँ। वो आगे से कहते क्या आपको? वो कहते हैं हमारे से दूर है, कभी दुबई है, कभी वो सऊदीया है, कभी कहीं है उम्रे में है, घूमने के लिए गए हैं, वहाँ गए वहाँ। मेरी आज तक 3 साल जो छोटी मेरी बेटी है ना मेरी, उनसे मैंने कभी चेहरा भी नहीं वो देखा। अगर मेरी जिसके साथ भी गई हैं, अगर वो आउट ऑफ कंट्री गई हैं, तो जाहिर बात है उसके पास भी कोई कांटेक्ट नंबर तो होगा ही ना। वो नहीं देता था सलामत, और उसकी बीवी जो है ना वो नहीं देते थे राब्ता, वो खुद ही मुझे। उसकी बीवी के नाम का पता है आपको? नहीं। अच्छा, उसकी बीवी के नाम का भी नहीं पता। और कैसी माँ है आप कि आपको उनके नाम तक का नहीं पता, और आपने अपनी बच्चियां उनके हवाले कर दी। उनके नंबर मेरे पास है, उनका नाम का नहीं पता, बस इतना पता है जानू उसकी बीवी का नाम है, जान के जानू। यानी कि उसके हस्बैंड का नाम सलामत है? हाँ जी, उसका नाम जानू औरत का। वो दोनों बच्चियां एक ही घर में छोड़ी थी? नहीं, अलग। जो छोटी है ना वो अलग है, जो बड़ी है वो सलामत के घर में रहती थी। उधर वो उनको मार पीट तशद्दद इतनी कर। बड़ी बच्ची से आपका राब्ता होता रहता था? हाँ जी, वो भी दूसरे तीसरे महीने जब मेरा दिल करता था तब भी वो मैं हाल चाल पूछ लेती थी, कैसी है, क्या हाल है, क्या नहीं, बस इससे आगे नहीं। कभी है वीडियो कॉल पे भी बात हो जाती थी, लेकिन सहमी सी रहती थी। मैंने कहा अपना घर नहीं है ना। सहमी रहती है। बच्चे जो होते हैं, बच्चों को माँ का फर्ज बनता है, अगर वो आपको लगता है कि वो सहमी हुई है, आपको पूछा नहीं आपने कि बेटा क्या ऐसा मामला हुआ है आपके साथ कि आप इतनी सहमी हो? पूछती हूँ, लेकिन पास वो होते हैं ना, फिर नहीं बच्ची बता सकती कि क्या बात है क्या नहीं। बस तो जब घर आपको मिलने के लिए आई है तब कुछ भी नहीं बताया बच्ची ने? कुछ है, 1 साल पहले आई थी, तब मुझे बताया था कि अम्मी मुझे डांटते हैं, मारते हैं, मुझे ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। मैंने कहा बेटा हमने उनका एडवांस देना है। ऐसे वैसे का क्या मतलब है आपका? यानी कि अंकल मेरे साथ ना रात को ना आके लेट जाता है। मैंने कहा तुम कहाँ लेटती हो? कहती मुझे ज़मीन पे सुलाते हैं। और मैंने कहा सर्दी नहीं लगती? कहती सर्दी लगती है। अब फिर आपकी तो मजबूरी है ना, आपको भी तो पैसे चाहिए ना, फिर आपको हम पैसे नहीं देंगे, अब कहाँ जाएंगे? तो जब बच्ची ने आपको आके सारी डिटेल बताई है कि वो मेरे साथ ज्यादती करते हैं, मुझे छेड़ते हैं, इनकार किया था छोड़ने से, इन्होंने मुझे धमकियाँ ला गई कि तेरे ऊपर केस कराएंगे, ये करेंगे वो। फिर मैंने डर की वजह से, कहते हैं तेरी बच्ची झूठ बोलती है, ऐसी नहीं है कोई बात। उन्होंने मुझे बहुत परेशान, बहुत ज़हनी टॉर्चर किया। डर की वजह से मैंने छोड़ दिया। इनका वादा था कि 1 साल बाद आपके पैसे क्लियर हो जाएंगे। अब 1 साल से ऊपर हो गए हैं, रोज़ों में बोला था, अब दूसरा साल लगा था। अब फिर मेरी बच्ची नहीं दे रहे। अब मैं ले गई हूँ, मेरे बच्चा होने वाला है इस वजह से। नहीं, आप कह रही थी कि मेरे पास मेरा हस्बैंड नहीं है, वो तलाक दे चुका है, तो ये बच्चा किसका है? ये मैंने दूसरी शादी की हुई है, तो उसमें से है बच्चा। वो शादी आपने कितनी देर पहले की है? भी ये 1.5 साल हो गया, वो भी मुझे छोड़ के चले गए हैं। उसकी क्या वजह थी छोड़ने की? बस मेरी किस्मत ऐसी है, हालात नहीं सही, या मेरी कोई गलती है या फिर मेरे नसीब ऐसे हैं, इसलिए। अब आप असल में चाहती क्या है आप? मैं यही चाहती, जो आपका मीडिया पे आने का क्या मकसद है वो मुझे क्लियरली बताएं। मुझे यही है कि मेरी बेटियां मुझे मिल जाएं, और मुझे कोई ऐसा वसायल मिल जाए। मेरे 3 बच्चे काम पे हैं, मुझे घर बैठे कोई काम मिल जाए, मैं जो अपनी बच्चियों की इज्जत बचा के अपनी आंखों के सामने बैठी रहूं।
اور جو ہے نا میری بچیاں مجھے مل جائیں، بس اس سے آگے میں کچھ نہیں. بچہ ہونے والا ہے، میں اتنی تانگ ہوں، پریشان ہوں کہ میں بچے کو بھی خرچہ ان کا بھی نہیں فولڈ کر سکتی. اگر کوئی میری اللہ ترسی کرنا چاہتا ہے تو وہ کر دے، اگر نہیں، جس کو اولاد نہیں ہے جن کے پاس، میں ان کو اپنا یہ بچہ بیٹا ہے میرا، میں ان کو دینا چاہتی ہوں اللہ کے راہ پہ. اگر اس کے دل میں رحم آئے تو وہ میرے اوپر رحم کر دے، نہیں تو میں اس کے بدلے میں اپنا بچہ دینا چاہتی ہوں کہ میں اس کا خرچہ فولڈ نہیں کر سکتی. آپ کی بچی آپ کو 3 سال ہو گئے ہیں، آپ ترسی ہوئی ہیں، دیکھنے تک کو وہ نہیں ملی، تو کیا آپ کسی پولیس اسٹیشن نہیں گئی؟ نہیں، میں جا بھی نہیں سکتی کیونکہ انہوں نے مجھے ڈرایا دھمکایا. ان کے پاس پیسے ہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے. یہ کچھ بڑی بات ہے، پیسے، قانون، سیکیورٹی ادارے ہیں، آپ کو قانون کے پاس جانا چاہیے تھا. میں نہیں جا سکتی، میری حالت ایسی ہے، اوپر سے ناواں مہینہ لگا ہوا، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. میں کسی سے کرایہ ادھار لے کے آئی ہوں. آپ کے بیٹوں کی عمر کتنی ہے؟ میرا بیٹا 10 سال کا ہے، اور دوسرا وہ 6 سال کا ہے. اس اچھا، سے دونوں پڑھتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ نہیں پڑھتے ہیں. وہ بھی بیٹا جو ہے وہ کوٹھی میں کام کرتا ہے. 3 بچے میرے کام کرتے ہیں. ایک بیٹا میرا جو ہے وہ جلا ہوا، وہ میرے پاس ہے. اس کی سرجری کے لیے منتیں ریکویسٹیں لوگوں کی کرتی ہوں، کوئی سنتا ہی نہیں ہے کہ میری سرجری میرے بیٹے کی کرا دو. یعنی کہ آپ چاہتی ہیں کہ کوئی بھی صاحب حیثیت، درد دل رکھنے والا اگر کوئی بھی انسان دیکھ رہا ہے تو آپ کا یہ ہے کہ وہ آپ کے بچوں کا علاج کروا دے. اور بچے کا آپ کہہ رہی ہیں کہ ناظرین، کوئی بھی اگر صاحب حیثیت ویڈیو دیکھ رہا ہے، بے اولاد، جو اولاد کے طلبگار ہیں لیکن اولاد نہیں ہے ان کے پاس، تو ان کے لیے یہ ایک سنہری موقع ہے. کوئی بھی ماں کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ اس کا بچہ اس سے دور ہو، لیکن مجبوریاں کیا کچھ کروا دیتی ہیں کہ وہ اتنی مجبور ہیں کہ وہ جو پہلے بچے ہیں ان کو افورڈ نہیں کر پا رہی کہ ان کا خرچہ. وہ بچے اس وقت مشکل میں ہے، مصیبت میں ہے کہ ایک بچی 3 سال ہو گئے ہیں، وہ مل نہیں رہی. سیکیورٹی اداروں سے بھی میرا یہ التماس ہے کہ جیسے تیسے کر کے اس بہن کی مدد کی جائے، ان کے بچے واپس لے کے دیے جائیں. بڑی بچی اب آپ کے پاس ہے؟ نہیں، وہ میں نے آگے ایڈوانس 50,000 لے کے تو چھوڑا ہوا ہے. یعنی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو اس کے پیسے میں نے بھرنے تھے. گاڑی کس کی تھی؟ میں لے کے رینٹ پہ آ رہی تھی گاڑی والے کے ساتھ نا، بچی کو چھوڑنے کے لیے کام پہ. انہوں نے مجھے تنگ کیا ہوا تھا کہ وہ گاڑی چلا کون رہا تھا؟ وہ ڈرائیور چلا رہا تھا. انہی کا جن کی گاڑی تھی؟ نہیں، وہ ہمارے ساتھ تھے یعنی کہ آپ نے سلف پہ گاڑی لی تھی؟ ہاں جی. تو وہ لے کے آ رہے تھے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کے بھی پیسے میں نے اب نئی جگہ بچی چھوڑ کے 50,000 لے کے تو 30,000 گاڑی کا دیا، 10,000 ویسے دوائیوں وغیرہ میں لگ گیا. اب وہ آپ کو کہتے نہیں جن کے ہاں پہلے بچی تھی کہ ہمارے بچے واپس دو ہمیں؟ وہ تنگ کر رہے ہیں نا، ان کے لیے تو آ رہی تھی. وہ کہہ رہے رات کو ہم نے آپ کے اوپر پرچہ کروا دینا جب ورنہ اتنا بچی لے. کچھ ہو گیا آپ کے ساتھ کہ آپ کی بچی کو ٹارچر کیا جا رہا تھا، اس کے ساتھ ہراسمنٹ اس کے ساتھ ہو رہی تھی، اس کو ہراساں کیا جا رہا تھا، اس کے باوجود آپ بچی کو پھر بھی ان کے ہاں چھوڑنے آ رہی تھی؟ ہاں، مجھے تنگ کر رہے تھے، کہہ رہے تیرے اوپر پرچہ کروا دیں گے، تجھے جیل میں بھیج دیں گے. ڈر کی وجہ سے پھر میں چھوڑنے آ رہی تھی کہ چھوڑ دوں ورنہ مجھے اندر کروا دیں گے. میرے بچے پیچھے کہاں جائیں گے. آپ بچی کسی اور کے گھر چھوڑی ہے؟ اس کے گھر کا آپ کو پتہ ہے؟ ہاں جی. اس کا ٹوٹل ڈیٹیل لی ہے آپ نے؟ ہاں جی، لی ہوئی ہے. اچھا، یعنی کہ اب آپ چاہتی ہیں کہ میری بچی مجھے واپس مل جائے، اور جو ہے آپ کا یعنی کہ ابھی ہونا ہے جو بچہ آپ کے پیٹ میں پل رہا ہے تو اس کی جو ڈیلیوری کے جو ہے سر چارجز ہیں جو مجھے کوئی بندہ دے دے. ناظرین، کوئی بھی بے اولاد اگر انسان بچے کا خواہش مند ہے، ان کا کہنا ہے کہ ان کے پیٹ میں آف دی ریکارڈ ہم نے ان سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ بیٹا ہے. ٹھیک ہے، کوئی اگر خواہش مند ہے اس چیز کا تو وہ مہربانی کر کے ان کا جو ہے علاج کروا دے، ڈیلیوری کے جو پیسے بنتے ہیں وہ ان کو دے دے تو یہ ان کو بچہ دے دیں گے. اور کوئی بھی صاحب حیثیت اس کے علاوہ بھی ان کی کوئی بھی ہیلپ کرنا چاہے تو اسکرین پہ نمبر چل رہے ہیں، آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.